اگر اللہ کسی کے گناہ ظاہر نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو ایسا کرنے والے؟ محبت وہ پرانا لطیفہ ہے جو ہر بار نیا شخص نئے طریقے سے سنا کر چلتا بنتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ شکایت اور دعا میں جب ایک ہی شخص ہو تو سمجھ جاؤ تمہیں عشق کرنے کی ادا آ گئی۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولے، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہوس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ان میں سب سے مہلک قسم وہ ہے جسے دونوں فریقین آخر تک محبت سمجھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے خود کو تبدیل نہیں کریں گے تو دنیا باہر سے آ کر آپ کو تبدیل کر دے گی۔ زندگی جب آپ سے کھیلتی ہے تو آپ کے دل میں کسی کی شدید محبت ڈال دیتی ہے، پھر اسے حاصل اور لا حاصل سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ محبت کو بھی عزت کی بھوک ہوتی ہے، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ معاملات تب بگڑتے ہیں جب کسی کو سمجھنا تھا اور آپ سمجھانے بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی انسان کو دکھ اتنی اونچائی پہ بٹھا دیتا ہے کہ اسے لفظوں، لہجوں اور احساسات کی ساری بستیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ جب بھی لڑکی دیکھنے جائیں تو گھر سے اپنا لڑکا دیکھ کے جائیں۔ محنت اور محبت میں صرف نقطے کا فرق ہے۔ محنت فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور محبت بادشاہ کو فقیر۔ تم جانتے ہو محبت کرنے والوں کی نظر میں دنیا کی آبادی کتنی ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص۔ دور ہونے والے رشتے تالے پر لگے زنگ کی طرح ہوتے ہیں، اگر وہ لوٹ بھی آئیں زنگ تالے سے کیسے اترے گا؟ تعلق توڑنے اور نظر انداز کرنے والوں کو راستہ دیجیے، واسطہ نہیں۔ دھواں دیکھنے میں تو سفید نظر آتا ہے، لیکن وہ چیزوں کو کالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح خواہشیں دیکھنے میں اچھی ہیں لیکن دل کو کالا کر دیتی ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ پاکیزہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہوتے ہیں۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ جو تقدیر میں نہیں ہوتے انہی کی آرزو کو عشق کہتے ہیں۔ محبت اور پسند دو مختلف جذبے ہیں، جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تتلیاں ڈس لیتی ہیں اور عیادت کو سانپ آ رہے ہوتے ہیں۔ سب یہاں قیدی ہیں، کوئی خوابوں کا ہے اور کوئی خواہشوں کا ہے۔ لوگوں کو اچھائی بتا بتا کر ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگو، بلکہ ان کو دو چار برائیاں بتا کر دیکھو کہ کون کون ساتھ رہتا ہے۔ اس انسان کو منانا بہت مشکل ہے جو روٹھا بھی نہ ہو
اور بات بھی نہ کرے۔ دیوانہ دیوانگی میں بڑی بات کہہ گیا، محشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گیا۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس دولت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جس کو زندگی میں اچھا دوست نہیں ملا اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ دلچسپی کو طلب مت چننے دو، کیونکہ طلب کی شدت بڑھ کر ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے پر چلتے سب اکیلے ہیں۔ اگر مرد کی موجودگی میں عورت کو اپنی حفاظت کی فکر پڑ جائے تو یہ مردانگی نہیں بلکہ حیوانیت ہے۔ رشتے کی اصل خوبصورتی وہیں پر ہے جہاں ایک روٹھے اور دوسرا منانے میں ماہر ہو۔ مرد آنکھوں سے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مرد عورت کے حسن سے پیار کرتا ہے اور عورت مرد کی دل فریب باتوں سے۔ دنیا میں ہر چیز ٹوٹنے کے بعد قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ جو چھوڑ گئے وہ بوجھ تھے، جو پاس ہیں وہی خاص ہیں۔ باقی مخلوق تو زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، مگر روح کو زخم دینے کا فن فقط اشرف المخلوقات کے پاس ہے۔ نظر انداز کرنا نفرت کی بدترین قسم ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تمہیں یقین ہو کہ وہ برا ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ وقت چلتا رہا، زندگی کٹتی رہی، دوست بڑھتے رہے، دوستی گھٹتی رہی۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ آدمی فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن کوشش کرے تو انسان بن سکتا ہے جو اس کے اختیار میں بھی ہے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ اگر آپ کا ذلیل ہونے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ دانا کی خواہش تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ہوتی ہے، کڑوے گھونٹ بھرنے کی ہوتی ہے، میٹھے کے لیے ضد تو بچے کرتے ہیں۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہو جو دوسروں کی خوشی اور کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آج کا انسان گھر پر موجود دو پیر و مرشد ماں باپ کو چھوڑ کر باہر کسی اور سے دعا کی قبولیت کی آس لگائے بیٹھا ہے۔
ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزنی ہو جاتے ہیں۔ راہ کبھی گم نہیں ہوتی، راہ پر چلنے والے گم ہو جاتے ہیں۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے،